اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ کہ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے؟ اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے؟ اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے؟ اے لال جو تم اذن بگاہ مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا؟ تم نے یہ میری جالی اکبر نہیں سوچا؟ مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا؟ تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا۔ تم ہی میری آنکھیں ہو، میرا نور ہو بیٹا۔ مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ دنیا سے گیا جس گھری محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا۔ اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو۔
تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ ایک روز تجھے آن کے پالا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے۔ احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزہ، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا۔ ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آدھا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو۔ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے۔ پہلے میں مروں آپ سے وعدہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ ہے آپ تو بابا بن خاتون قیامت، اور ماں ہے میری ادنیٰ سی ایک پیکر عصمت، کیا سینے میں اس کے نہیں کچھ جذبہ ہے عصمت۔ میں مادر مزتر کا کہاں مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔
اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات بر محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا، میری لاڈلی چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ یہاں سے چلو چلے کربلا، وہاں پر تمہیں ملیں گے چچا۔ ستم جو ہوئے بتانا انہیں، دکھانا انہیں یہ کرتا جلا۔ چچا جان کو دکھانا ذرا، ردا خوں بھری چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ بتانا انہیں کبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گرکھیا، ہماری ردا لٹی کس طرح، چھنی کس طرح تیری بالیاں۔ بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی، چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ پدر سے ملو تو دل جوئی ہو، بتانا انہیں بہت روئی ہو۔ قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو۔ لحد باپ کی ملی جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ لحد جب ملے تجھے بھائی کی تو کہنا اسے میری لاڈلی، رہائی ملی ہمیں قید سے، ہمیں اب نہیں اذیت کوئی۔ میری بے زباں اٹھو گھر چلے، شبیہ نبی چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ بتانا انہیں کبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گرکھیا، ہماری ردا لٹی کس طرح، چھنی کس طرح تیری بالیاں۔ بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی، چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی
چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے پدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لحد باپ کی ملی جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے صلوات بر محمد وآل محمد صلوات ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتے تھے جوان لاش پہ شبیر یہ رو کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کیا حال کیا ہائے ستم گاروں نے تیرا یہ حال تیرا دیکھ کے دل پھٹتا ہے میرا کیسے تھے ستمگر ہائے ہائے علی اکبر کہتے تھے جوان لاش پہ شبیر یہ رو کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر سینے پہ تیرے ہائے بڑا ظلم ہوا ہے برچھی ہے لگی تجھ کو میرا قلب چھدا ہے روتے رہے کہہ کر ہائے ہائے علی اکبر کہتے تھے جوان لاش پہ شبیر یہ رو کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اس طرح سے آیا ہوں تیری لاش پہ اکبر ایک ہاتھ کلیجے پہ تو ایک ہاتھ کمر پر 9 ہاتھ لبوں پر ہائے ہائے علی اکبر کہتے تھے جوان لاش پہ شبیر یہ رو کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر خیمے میں تمہیں لے کے نہ جا پاؤں گا بیٹا کچھ دکھتا نہیں راہ میں گر جاؤں گا بیٹا اٹھ جاؤ چلو گھر ہائے ہائے علی اکبر کہتے تھے جوان لاش پہ شبیر یہ رو کر
اکبر ہے علی اکبر پھٹتا ہے میرا قلب میرا حال تو دیکھو یوں سامنے بابا کے نہ تم ایڈیا رگڑو مر جاؤں گا دل بر ہے علی اکبر کہتے تھے جوان لاش پہ شبیر یہ رو کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر خط فاطمہ صغرا کا یہ آیا ہے وطن سے بھیا کہو کس بات پہ روٹھے ہو بہن سے بے چین ہے خواہر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر صلوات العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يذل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على شرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين دعائے سلامتی امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة
व ईता अज़्ज़कात व कानू लना आबिदीन। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अज़ान गिरामी क़दर, सूरह मुबारक अंबिया आयत नंबर 73 नंबर की आयत आपके सामने पेश की जा रही है। सरनामा कलाम के तौर पर उन्वान आपके सामने पेश किया जा रहा है आइम्मा और अस्हाबे आइम्मा। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मकाम इस्मत सबसे बालातर है, सबसे बुलंद है। परवरदिगार आलम ने करामत को अहले बैत के साथ मखसूस किया, रिसालत को इनके लिए महबूब करार दिया और वसीले को मखसूस किया इनके साथ। इन्हीं के ऊपर औसिया और औलिया का ख़ात्मा करार दिया। और एक और जुमला आज सुन लीजिए कि वअल्लमहुम इल्म मा काना व इल्म मा बक़िया, कि परवरदिगार आलम ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जो गुज़र चुका है उस सब का इल्म भी दिया और जो आने वाला है उस सब का भी इल्म दिया। यानी अगर अली इब्न अबी तालिब किसी को किसी मकाम पर कुछ बताते हुए नज़र आए आगे के बारे में कि देखो तुम्हारे साथ ये होने वाला है, हैरान न होना, क्योंकि परवरदिगार आलम ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ऊपर जो खुसूसियात रखी हैं उनमें से एक खुसूसियत ये है कि इन सब को, सिर्फ एक को नहीं, इन सब को परवरदिगार आलम ने गुज़श्ता का इल्म दिया है, जो हो चुका उसका इल्म दिया है और जो आने वाला है उसका भी इल्म दे दिया। यानी अगर किसी मकाम पर मौला किसी को कहते हुए नज़र आते हैं कि कल तुम फलाना खाना खाने वाले हो, लाख इंसान कोशिश कर ले, रवायतें हैं ना, लाख इंसान कोशिश कर ले कि आज अली की बात को झुटला कर रहूँगा, आज ये नहीं खाऊँगा, लेकिन नसीब में वही होगा जो अली इब्न अबी तालिब ने बोला है, खाओगे वही कि जो अली इब्न अबी तालिब ने बताया। तो परवरदिगार आलम ने मकाम इस्मत को रखा मुनफरिद। और उसके बाद जो असहाब के अंदर सबसे बुज़ुर्ग, सबसे अज़ीमुल मर्तबत, कि जिसका दर्जा सहाबी होने के एतबार से सबसे ज़्यादा बुलंद, कल मैंने आपकी खिदमत में उस सहाबी का तज़किरा शुरू किया। नाम है सलमान फ़ारसी। याद रखिए, सलमान फ़ारसी कोई छोटा मोटा मकाम नहीं है। यानी अहले बैत के मुकाबले पर देखा जाए तो यकीनन अहले बैत के कदमों का ग़ुलाम, लेकिन अगर बाकी अफराद के एतबार से देखा जाए तो मैंने आपकी खिदमत में कल अर्ज़ किया था कि मौलाए कायनात ने सलमान फ़ारसी को बिठा कर कहा कि सलमान, ये जो तुम्हारे साथी है ना, साथी कौन थे सलमान के? मिक़दाद, अबू ज़र, यानी ये ख़ुद छोटे मकाम वाले नहीं हैं, का इनके सामने भी अपनी करामात को ज़ाहिर करते हुए थोड़ा एहतियात रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे फ़ज़ाइल को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब छोटी सी अर्ज़ आपकी खिदमत में यह करूं कि अगर कोई सलमान फ़ारसी के फ़ज़ाइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता तो अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल का मुतहम्मिल कैसे होगा? अली के फ़ज़ाइल को कैसे समझेगा? यकीनन फिर देखने वाला, सुनने वाला, सोचने वाला एतराज़ करता हुआ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होगा, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होगा। सलमान फ़ारसी का मकाम वो मकाम है। अब आज कुछ रिवायतें सलमान फ़ारसी के एतबार से सुनिए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने सलमान फ़ारसी को उस मकाम पर रखा कि रसूल अल्लाह ने भी कुछ फ़ज़ाइल फ़कत रसूल अल्लाह ने सलमान फ़ारसी के सामने बयान किए, कुछ मकामात पर दर हकीकत सलमान फ़ारसी को गवाह बनाया। ये जुमला जहन में रखिएगा, आगे जब रिवायत पेश करूँगा तो आपको ये जुमला सुनने का लुत्फ़ महसूस होगा कि रसूल अल्लाह ने सलमान फ़ारसी को कुछ मकामात के ऊपर गवाह बनाया। ये वो सलमान फ़ारसी है जो आप अक्सर व बेशतर रिवायत सुनते हैं। अब चूँकि मशहूर रिवायत है, बड़ी तेज़ी से बयान करके आगे निकल जाऊँगा, तफसील में नहीं जाऊँगा। रसूल अकरम ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे में बैठे हुए, बहुत सारे सहाबी बैठे। क्या तुम में से कोई ऐसा है कि जो साल भर के रोज़े रखता हो? अब बहरहाल हम भी रोज़े रखते हैं, लेकिन इतने नहीं रखते।
یعنی ہم میں اگر کوئی بہت کمال کا انسان نکلے گا تو کہے گا بھائی رجب شعبان رمضان مولانا 3 مہینے روزے رکھتا ہوں. سلمان فارسی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ پورے سال کے روزے رکھتا ہوں. باقی صحابیوں کی نظریں سلمان فارسی پر. یعنی ایک وہ نظر ہوتی ہے نا کہ جب مثلا کھاتے ہوئے کسی کو دیکھا ہو دن میں تو کیسے انسان دیکھتا ہے کہ کیسی بات کر رہا ہے. میں نے خود کھاتے ہوئے دیکھا مثلا. اچھا اب تک زبان سے کہا نہیں لیکن دیکھ رہے تھے. پھر رسول اللہ نے کہا تم میں سے کون ایسا ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہے, پوری رات عبادت پہ بسر کرتا ہے. پھر سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ میں پوری رات عبادت پہ بسر کرتا ہوں. پھر رسول اللہ نے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہے. سلمان فارسی نے پھر کہا یا رسول اللہ میں. اب ایک صحابی تھے برداشت نہیں ہوا, بڑے مشہور تھے, نام نہیں لے رہا, بڑے مشہور تھے, برداشت نہیں ہوا, کہنے لگے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے سلمان کیوں جھوٹ بولتے ہو, میں نے تمہیں خود کھاتے ہوئے دیکھا ہے. کئی دن ایسے تھے جس میں تم کھانا کھا رہے تھے. اے سلمان کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کتنے دن ایسے تھے کہ جس میں تم سو رہے تھے, تم کہہ رہے ہو کہ تم پوری رات جا کر عبادت کرتے ہو. کتنے دن ایسے تھے کہ جس میں نے تمہیں دیکھا کہ تم قرآن نہیں پڑھ رہے تھے. رسول اللہ نے سلمان کی طرف دیکھا, کہا سلمان خود ہی جواب دو, اعتراض تم پر آیا ہے, جواب بھی تم دو. یعنی اب سلمان کو وضاحت کرنی ہے کہ یا رسول اللہ جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی زبانی سنا. اب سلمان کا عقیدہ دیکھیے, ایمان دیکھیے, مضبوطی دیکھیے. یا رسول اللہ میں نے آپ کی زبانی سنا ہے کہ اگر کوئی شخص مہینے کے 3 روزے رکھے تو پروردگار عالم اسے پورے مہینے کا ثواب دے دیا کرتا ہے. میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرتا ہوں, پورے سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. یعنی 12 مہینے ہیں, ایک مہینہ تو واجب ہے جس میں 30 روزے پورے کے پورے رکھنے, باقی مہینوں میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں, پورے مہینے کا ثواب مل جاتا ہے. آپ کی زبانی سنا یا رسول اللہ, تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ پورا سال روزے سے ہوتا ہوں, پورے سال روزے کا ثواب ملتا ہے. یا رسول اللہ آپ کی زبانی سنا کہ اگر رات کو کوئی سونے سے پہلے, اچھا یہ سارے کے سارے عمل ہمارے لیے بڑے اہم ہیں, یعنی آپ بھی کہہ سکتے ہیں سلمان فارسی کی روش پر عمل کرتے ہوئے. وہ الگ بات ہے کہ آپ سے سوال کون کرے گا, آپ کو اتنا عزت و احترام کون دے گا جتنا سلمان کو ملا. پھر کہا یا رسول اللہ آپ کی زبانی سنا کہ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. میں روز رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیا کرتا ہوں تو پوری رات عبادت کرتا ہوں, چاہے بستر پر سو رہا ہوں لیکن پوری رات عبادت کا ثواب مل رہا ہے. یا رسول اللہ میں نے آپ کی زبانی سنا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے 4 کل کو پڑھے تو گویا پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے, یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. اور یا رسول اللہ میں سونے سے پہلے روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں, پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور پھر سلمان اب یہاں پر گویا ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی زبانی اور بھی بہت کچھ سنا. میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی علی کی محبت کا فقط دل میں اقرار کرے تو 1/3 قرآن ختم ہو جایا کرتا ہے. اگر کوئی علی کی محبت کا دل میں اقرار کرنے کے بعد زبان سے اظہار کرے 2/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی علی کی محبت کا دل میں اقرار کرے, زبان سے اظہار کرے اور عمل سے علی کی محبت کو ثابت کرے تو گویا پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. نعرے حیدری. اب وہ جتنے اعتراض کرنے والے تھے رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے. رسول اللہ مسکرائے, کہنے لگے سلمان تم ٹھیک کہہ رہے ہو, ہم نے یہ جملے کہے تھے. یقیناً اگر کوئی رات کو وضو کر کے سوتا ہے پوری رات عبادت کا ثواب ہے. کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. یقیناً اب یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر رسول اللہ سلمان کی فضیلت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو سلمان کے مقام کو سمجھو. رسول اللہ نے ایک مقام پر نہیں کہا کہ سلمان منا اہل البیت, بار بار کہا, کئی مرتبہ کہا, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا سلمان منا اہل البیت, سلمان منا اہل البیت. روایت کے جملے ایک دیہاتی رسول اللہ کی خدمت میں آیا, سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے. سلمان فارسی کو ان کی جگہ سے ہٹایا, وہاں جا کر بیٹھ گیا.
لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں غصے کے مارے. رسول اللہ کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہو گئیں. رسول اللہ نے اس دیہاتی کو کہا کہ تو جانتا ہے کہ تو نے جس شخص کو اس کے مقام سے ہٹایا اس کا مقام کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے. اب رسول اللہ کی زبانی سلمان کا مقام سنیے. یہ وہ شخص ہے کہ آسمان پر خدا اسے پسند کرتا ہے, زمین پر اللہ کا نبی اسے پسند کرتا ہے. یعنی آسمان پر خدا اسے پسند کرتا ہے, زمین پر اللہ کا نبی اسے پسند کرتا ہے, اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے لوگوں کی موت کے بارے میں بتاؤں کہ کب لوگ مرنے والے ہیں. خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے یہ بتاؤں کہ لوگوں پر بلائیں کب آنے والی ہیں. خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ لوگوں کے حسب و نسب کی کیفیت کیا ہے. یہ دیہاتی رسول اللہ سے سنتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے تو سنا تھا کہ سلمان پہلے مجوسی تھے, عقیدہ نہیں رکھتے تھے, بعد میں مسلمان بنے. رسول اللہ پھر غصے ہوئے, کہنے لگے میں تجھے سلمان کی فضیلت بتا رہا ہوں اور تم مسلسل انکار کیے جا رہے. اب جب تو نے یہ سوال کر لیا ہے سلمان کے ایمان کے اوپر تو یہ یاد رکھ سلمان ان ہستیوں میں سے تھے جو حکم خدا سے تقیہ کر کے اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے اور ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے مجوسی بن کے رہ رہے تھے. یعنی تقیہ جانتے تھے سلمان. یعنی سلمان ان ہستیوں میں سے جن کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے یہ جملے کہے کہ سلمان نے اپنی زندگی بھر میں کبھی شرک نہیں کیا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وصی حضرت عیسیٰ جو خط کا متن تھا, روایتوں کے جملے ہیں کہ وصی حضرت عیسیٰ تھے. رسول اللہ فرماتے اپنے عقیدے کو چھپا رہا تھا, اور پھر رسول اللہ نے پھر سلمان کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا کہ یاد رکھو جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. یعنی اب ذرا سوچیں, یہ جملے ہم مولا کائنات کے بارے میں سنتے ہیں, اکثر یہی سنتے ہیں نا, انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ومحب لمن احبہم. یعنی جو ان سے محبت رکھ رہا ہے وہ مجھ سے محبت رکھ رہا ہے, جو ان سے جنگ کر رہا ہے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے. سلمان کا مقام اتنا بلند کر کے بتایا کہ دیکھو سلمان کے مقام کو معمولی مت سمجھنا. پھر فرماتے جو اس سے نزدیکی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نزدیکی اختیار کرے گا. یہاں تک فرماتے ہیں کہ دیکھو سلمان کے مقام کو سمجھو, اس کے ساتھ گستاخی مت کرنا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا مولا میں نے دیکھا ہے کہ آپ اکثر سلمان کو بہت یاد کرتے ہیں, سلمان فارسی کو بہت یاد کرتے ہیں. امام اسے وہیں روکتے ہیں, کہتے ہیں سلمان فارسی نہیں سلمان محمدی کہو, سلمان فارسی نہیں کہو, سلمان محمدی کہو. کہ مولا اتنا کیوں پسند کرتے ہیں اسے, کیوں اتنا یاد کرتے ہیں بار بار؟ امام فرما رہے ہیں کہ میں سلمان محمدی کو اس کی 3 عادتوں کی وجہ سے پسند کرتا ہوں. اب وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ یہ عادتیں ہم میں سے ہر کوئی اختیار کر سکتا ہے اگر چاہے تو. سلمان محمدی کو 3 عادتوں کی وجہ سے پسند کرتا ہوں. سلمان کی پہلی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنی ذات پر امیر المؤمنین کی ذات کو مقدم رکھتا تھا, پریفرنس دیتا تھا, ترجیح دیتا تھا. ہر جگہ پر علی کی ذات کو مقدم رکھا کہ علی کیا چاہتے ہیں, یہ نہیں سوچا کہ میری اپنی خواہش کیا ہے. دیکھیں ایمان کا 10واں درجہ ایسے نہیں ملا سلمان کو. آپ کی خدمت میں آگے جا کے کچھ اور باتیں عرض کروں گا کہ سلمان کس مقام پر تھے. امیر المؤمنین کو اپنی ذات پر مقدم رکھتا تھا کہ علی کیا چاہتے ہیں بس وہی کرنا ہے. کہ دوسری صفت جو سلمان محمدی کی مجھے پسند تھی, فقراء کو دوست رکھتا تھا, فقراء کے ساتھ بیٹھتا تھا, فقیروں کے ساتھ. آج ہم میں سے لوگ پریولیج سمجھتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں اگر امیروں کے ساتھ بیٹھیں. کسی کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ جا کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جن کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہوں. آج دنیا میں یہی ہے نا,
بلکہ فخر کا سبب سمجھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہوں کہ جو ایک مثال کے طور پر ہائی کلاس سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. سلمان کو ایسی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. امام فرما رہے ہم پسند کرتے ہیں اس چیز کو. وجہ کیا ہے؟ روایتوں کو اٹھا کر دیکھیں گے ایک مطلب ملتا ہے یہاں پر. جب تم فقیروں کے درمیان بیٹھتے ہو نا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر کا احساس تمہاری زندگی میں پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جب تم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہو، یہ سوچتے ہو خدا نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، وہ کتنی سختی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک آٹومیٹیکلی تمہارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. یہ احساس پیدا ہونا بھی ایک نعمت ہے. یہ روایتوں کا مفہوم آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. بلکہ قناعت کا احساس پیدا ہوتا، یعنی تم پروردگار عالم کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھ جاتے ہو کہ خدا تو نے جو دیا ہے بہت دیا ہے. مجھ سے پست، مجھ سے نیچے رہنے والے، بلو دا لائن رہنے والے بہت سارے لوگ ہیں. اور جب امیروں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو اس کا الٹا امپیکٹ آتا ہے. تم جاتے ہو چھوٹی سی گاڑی کے اندر، وہاں بڑی گاڑی دیکھتے ہو، سوچتے ہو چھوٹی سی گاڑی ہے، کاش بڑی ہوتی. اب یہاں پر شکر کا احساس کبھی نہیں آئے گا. یہاں پر ہمیشہ ایک کمپلیکس کی کیفیت کریٹ ہوگی، احساس کمتری پیدا ہوگی کہ میرے پاس یہ نہیں ہے. شکر کر پاؤ گے کبھی؟ قناعت کر پاؤ گے؟ ہمیشہ شکوے شکایت میں رہو گے. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں روایتوں کا. امام تو اپنی محبت کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم سلمان کو پسند کرتے ہیں، سلمان محمدی کو پسند کرتے ہیں. فقراء کو دوست رکھتا ہے، فقراء کے ساتھ بیٹھتا ہے. اور تیسری خوبی سلمان محمدی کی یہ ہے کہ سلمان محمدی علم اور علماء کو دوست رکھتا ہے. یاد رکھیے سلمان ہمیشہ علم کو دوست رکھتے تھے. لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے کہ امیر المومنین کے پاس جاؤ، پکڑ پکڑ کر کہتے تھے. یعنی روایتوں کے جملے کہ سلمان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، امیر المومنین کی سواری گزری، کہتے ہیں جاؤ جا کر امیر المومنین کے قدموں کو پکڑ لو، یہیں سے تمہیں علم ملنے والا ہے، یہیں سے رسول اللہ سمجھ میں آنے والے ہیں، یہیں سے تمہیں پتہ چلنے والا ہے کہ مقام رسول خدا کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، مقام عصمت کیا ہے، مقام ولایت کیا ہے، تمہیں یہاں سے پتہ چلنے والا. علم اور علماء کو دوست رکھتے تھے. صاحبان علم کے ساتھ بیٹھو تاکہ سیکھنے کو ملے. پھر امام فرماتے ہیں کہ سلمان ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا. اور پھر فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، یعنی اہل بیت علیہ السلام نے سلمان کے مقام کو اسی انداز میں پیش کیا کہ دیکھو سلمان کا مقام الگ نہیں ہے، سلمان ہمیں اہل بیت میں سے، سلمان جدا نہیں ہے، سلمان مختلف نہیں ہے، سلمان کا مقام وہی ہے جو ہمارا مقام. اور سلمان کس منزل پر پہنچے ہوئے ہیں؟ یعنی لوگ اگر کسی کا تعارف اس انداز میں کرایا جائے، اہل بیت علیہ السلام اس انداز میں کسی کا تعارف کرائیں تو کس مقام پر ہوگا، کس انداز کی سوچ رکھتا ہوگا؟ اب روایت سنیے. مدینہ منورہ ہے، لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور اپنا اپنا انٹروڈکشن چل رہا ہے سب کا. خلیفہ ثانی بھی بیٹھے ہیں، دیگر افراد بھی بیٹھے ہیں. اتنے میں سلمان وہاں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مفاخرہ چل رہا ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا فلاں خاندان سے تعلق، میں فلاں خاندان سے، میں فلاں خاندان سے. خلیفہ ثانی جو تھے، اچھا دور رسول خدا ہے، روک کر کہنے لگے سلمان تم بھی آؤ، تم بھی اپنا انٹروڈکشن کراؤ، تم بھی لوگوں کو بتاؤ تم کون ہو. سلمان نے کہا میں کیا انٹروڈکشن کراؤں، میں کیا بتاؤں اپنے بارے میں. کہا نہیں اپنے حسب و نسب کے بارے میں بتاؤ، اپنے خاندان کے بارے میں بتاؤ. روایت کے جملے کہ سلمان گئے اس چوکھٹ کے اوپر کہ جہاں پر سب بیٹھ کر اپنا نسب بیان کر رہے تھے. سلمان جا کر کہتے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی میرا سب سے پہلا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا دوسرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں گمراہ تھا، پروردگار نے محمد کی برکت کے ذریعے سے مجھے ہدایت دے دی. کہ میرا تیسرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں فقیر تھا، پروردگار عالم نے محمد کی برکت کے ذریعے سے مجھے غنی بنا دیا.
کہ میرا آخری انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں غلام تھا، پروردگار عالم نے محمد کی برکت سے مجھے آزاد کر دیا۔ آپ ذرا دیکھیں سلمان ایمان کی عقیدت کے کس مرحلے پر ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ سلمان نے اپنی بات کی ہی نہیں، اپنے کمالات کو، اپنی اچھائی کو، اپنے مقام کو جوڑ دیا رسول خدا کے ساتھ کہ میں جو ہوں اس کی ذات سے وابستہ ہوں، جو مقام ملا ہے رسول اللہ کی برکت سے ملا ہے۔ آج ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے کریڈٹس کو خود لینا چاہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر توفیق پروردگار نہ ہو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سیکھنا ہے نا انسان کو۔ ایک صاحب ایک شخص کے پاس پہنچے، بڑے عالم تھے، دانشور تھے، ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے مجھے کچھ چیزوں کی تعلیم دے دیجئے، کچھ سکھا دیجئے۔ اچھا کبھی کبھی ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں اچانک سے، کچھ سکھا دیجئے، بتا دیجئے۔ اب وہ کتاب کھولتے یا سوچتے، انہوں نے کہا کہ کچھ لکھنے کے لیے لایا ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس یہ پینسل پڑی ہوئی ہے۔ کہا اچھا کیسی پینسل ہے؟ کہا یہ پینسل ہے، اس کی نوک ہے اچھی سی، اس کے پیچھے ربڑ بھی لگا ہوا ہے۔ تو کہا بس اس پینسل سے سب کچھ سیکھ لے، بہت کچھ مل جائے گا اس سے۔ ہنسنے لگا، کہنا پینسل سے کیا سیکھوں بھائی، اس پینسل سے کیا سیکھوں؟ کہا اس پینسل کے اندر بہت سارے میسج ہیں، تو سیکھنا چاہ تو اس پینسل سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ کہا اچھا مجھے بتائیے اس پینسل سے کیا سیکھوں؟ کہا سب سے پہلی چیز یہ سیکھ کہ یہ پینسل لکھنے کے لیے کسی ہاتھ کی محتاج ہے۔ یہ پینسل لکھنے کے لیے کسی ہاتھ کی محتاج ہے، جب تک وہ ہاتھ اسے چلائے گا نہیں یہ لکھے گی نہیں۔ لکھ سکتی ہے خود، لیکن جب تک وہ ہاتھ اسے لے گا نہیں، چلائے گا نہیں، جب تک یہ پینسل لکھے گی نہیں۔ اسی طریقے سے تیری ذات پروردگار عالم کی محتاج ہے، تجھے توفیق نہیں ملے گی جب تک تو کوئی کام نہیں کرے گا۔ کہتے بہت اچھی بات ہے تو۔ کہا اچھا اور دوسرا کیا میسج ہے؟ کہا دوسرا اس کا میسج یہ ہے کہ یہ پینسل کام کرنے کے لیے اور بہترین اپنا آؤٹ پٹ دینے کے لیے، رزلٹ دینے کے لیے تراشنے کی محتاج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پینسل کو جب تک شارپ نہ کیا جائے اس کی لکھائی خراب ہو جاتی ہے۔ اسے شارپ کرتے ہیں، نوک زبردست ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی آ کے مجھے کہے کہ مولانا یہ آپ نے جو مثال دی پینسل کو شارپ کرنے سے تو نوک ٹوٹ جایا کرتی ہے، ہم شارپ کرتے رہتے ہیں نوک ٹوٹ جاتی ہے، تو بھائی وہ خراب کوالٹی کی پینسل ہوتی ہے، وہ خراب کوالٹی۔ اچھا ان مثالوں کو کبھی بھی ٹیکنیکلی جج مت کیجیے گا، ورنہ بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں، میں خود کہہ رہا ہوں اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن جب بیٹھیں سیکھنے کے لیے تو پازیٹیو پوائنٹس لے کے اٹھیں کہ یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں اور یہی لے کے اٹھ رہے ہیں، اس کی خرابیوں کو نہیں لینا چاہ رہے ہم۔ کہ پینسل کام کرنے کے لیے تراشنے کی محتاج ہے، شارپ کرنے کی محتاج ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی ضرورت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہوتا رہے۔ انسان اگر پرانی کلاڑی لے کے چلتا رہے گا تو درخت کو صحیح سے نہیں کاٹ پائے گا۔ کاٹ اسی وقت پائے گا کہ جب اس کی کلاڑی تیز ہوگی۔ دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اپنی سوچ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرو، وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے دین باقی رکھنا ہے۔ کبھی کبھار لوگ سمجھتے ہیں کہ اپ گریڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرن ہو جاؤ، سارے دین کی حیا ویا سب کچھ چھوڑ دو۔ جی نہیں، ایسی نہیں بات ہو رہی۔ اپ گریڈ کیجئے دین کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو۔ اے آئی کا زمانہ ہے، مثال کے طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایک دور آئے گا جس میں اسکلڈ لیبر نارمل لیبر کو ریپلیس کر دے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اے آئی کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جی نہیں، سب کچھ ختم نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ یعنی لیبر تو چاہیے ہو، فرق یہ ہوگا کہ وہ لیبر کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہوگی اس کا مقام ہوگا۔ آئندہ آنے والا دور اس کا ہے، بہت تیزی سے سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ کوشش کیجئے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملات کو سیکھیے، تبھی جا کر دنیا کے ساتھ کوپ اپ کر پائیں گے۔ پینسل لکھنے کے لیے تراشنے کی محتاج ہے۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ اس پینسل کے پیچھے ایک ربڑ بھی لگا ہوا ہے۔
اب آپ کہیں گے مولانا ربڑ بغیر کی پینسل ہو تو ربڑ ہوتا تو ہے آپ کے پاؤچ میں، آپ کے اسٹیشنری باکس کے اندر ربڑ تو ہوتا ہے. یہ ربڑ تمہیں پیغام دیتا ہے کہ اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کی اصلاح کی گنجائش موجود ہے. تمہاری زندگی کے اندر پروردگار عالم نے توبہ کو ربڑ کے مقام پر رکھا ہے. کبھی غلطی ہو جائے، ہر انسان سے ہوتی ہے، خطا کا پتلا ہے انسان، توبہ کر لینا، خدا کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لینا، پروردگار معاف کر دے گا. آپشن تمہارے پاس موجود ہے. مایوس مت ہو جانا، ہٹ دھرم مت ہو جانا، خدا کی بارگاہ میں جانا، توبہ کر لینا. چوتھی چیز اس پینسل کا پیغام یہ ہے کہ اس کے اندر لکڑی کی اہمیت نہیں ہوتی، جو اس کے اندر مغز ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. انسان کے جسم کی ویلیو نہیں ہے، انسان کے اخلاق کی ویلیو ہے. یعنی آپ کے چہرے کی ویلیو نہیں ہے. چہرہ اچھا ہو، اخلاق بہت برا ہو تو بہت سارے لوگ بات نہیں کریں گے. اخلاقیات مکمل ہے، بہت سارے لوگ عزت دیں گے، تمہیں رکھیں گے سر پر بٹھا کر. اور آخری میسج اس سے یہ لے کے جاؤ کہ لکڑی ختم ہو جایا کرتی ہے، لکھائی باقی رہتی ہے. لکڑی ختم ہو جاتی ہے، پینسل ختم ہو جائے گی، لیکن جو اس کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، جو لکھائی ہے وہ باقی رہے گی. تمہاری ذات بھی ختم ہو جائے گی، فنا ہو جانے والے ہو، لیکن کچھ کام ایسے کر کے چلنا کہ تمہارے اعمال لوگوں کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں. تمہیں لوگ اچھے انداز میں یاد کریں کہ فلانے نے فلانا اچھا کام کیا تھا. اچھا وہ زندہ ہے؟ نہیں، زندہ تو نہیں ہے. لکڑی ختم ہو گئی، لکھائی باقی ہے. انسان ختم ہو گیا، اچھائی باقی ہے. اپنے کمالات کو خدا کے ساتھ جوڑنا شروع کیجئے. سلمان کا مقام ایسی نہیں تھا. سلمان نے اپنے تمام کے تمام کمالات کو رسول خدا کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ کا بندہ ہوں، رسول کی برکت سے آزادی ملی، رسول کی برکت سے فقیری سے غنی میں تبدیل ہو گئی فقیری. رسول کی برکت سے وہ تمام نعمتیں مجھے مل گئی، غلامی سے آزادی مل گئی. یہ ساری کی ساری کیفیتیں رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دی. روایت کے جملے کہ رسول اللہ جب وہاں سے گزرے، کہا سلمان کیا ہو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہر کوئی اپنے حسب نسب کی باتیں کر رہا ہے. یا رسول اللہ ہر کوئی اپنے حسب نسب کی باتیں کر رہے ہیں. کہا سلمان تم نے کیا کہا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو اپنا انٹروڈکشن اس انداز میں کرایا، میں نے تو لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کی برکت سے ہدایت ملی، رسول اللہ کی برکت سے فقیری ختم ہوئی، رسول اللہ کی برکت سے آزادی ملی. رسول اللہ سلمان کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگے، کہنے لگے سلمان بہت اچھا جواب دیا. اور اس کے بعد رسول اللہ منبر پر گئے اور جا کر لوگوں سے کہا اے قریش کے لوگوں، یہ گوشت پر کیسا فخر کرنا، یہ ہڈیوں پر کیسا فخر کرنا. یعنی تم یہاں بیٹھ کر خاندانوں کی باتیں کر رہے ہو، حسب و نسب کی باتیں کر رہے ہو، یہ فخر کس چیز کا ہے؟ پھر فرماتے تمہاری اصل طاقت، اصل کیفیت تمہارا دین ہے. اس دین کے اوپر فخر کرو جو پروردگار عالم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے. تمہاری اصل طاقت حیا ہے، تمہارا کردار ہے، تمہارا اخلاق ہے. اور پھر رسول اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی. یہ سلمان فارسی کا مقام ہے. عزیزان گرامی، اہل بیت علیہم السلام نے بہت سارے مقامات پر سلمان فارسی کو کچھ خاص قسم کے معجزات دکھائے، ساتھ رکھا. اور ظاہراً جتنا میں سمجھا ہوں کہ ساتھ رکھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ سلمان وہ ہے کہ جو حق گوئی کرتا ہے، کسی مقام پر پیچھے نہیں ہٹتا، کسی مقام پر ساتھ نہیں چھوڑنے والا. ایک حدیث ہے، حدیث بساط. اب مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے. حدیث بساط جا کر انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کیجئے گا. ان حدیثوں میں سے ہے کہ جہاں پر رسول خدا نے کچھ معجزات دکھلائے مولا کائنات کے ذریعے سے، کچھ خاص قسم کے لوگوں کو ساتھ رکھا. اچھا، کچھ لوگوں کو اس لیے ساتھ رکھا تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے، کچھ لوگوں کو اس لیے ساتھ رکھا کہ یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو اس کی گواہی دیتے رہیں گے، انکار کرنے والوں کو بھی پکڑ پکڑ کے بولتے رہیں گے. حدیث بساط کیا ہے
جیسے ہم آیت تطہیر سنتے ہیں، اس طرح سے حدیث منزلت سنتے ہیں، اسی طریقے سے ایک حدیث ہے حدیث بساط. روایتوں کے جملے ہیں کہ یہ حدیث بساط کئی مرتبہ نقل ہوئی، اور تاریخ کے اندر جس کا تذکرہ دو قسم کے راویوں سے ہیں، ایک انس بن مالک اور دوسرے جابر بن عبداللہ انصاری. ان دو لوگوں نے اس حدیث بساط کو نقل کیا ہے تفصیل کے ساتھ. جابر بن عبداللہ انصاری نے جو جس حدیث کو نقل کیا اسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 4 قسم کے کیریکٹر ہیں مولا امیر اور رسول خدا کے علاوہ، اور یہ حدیث بساط یہ واقعہ غدیر خم کے بعد ہوا، یعنی غدیر خم کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے. یعنی آپ ذرا سوچئے، بس وہ 2 مہینے کے جس میں رسول اللہ اپنا آخری وقت گزار رہے ہیں. بہت سارے معاملات رسول اللہ نے اس انداز میں رکھے کہ لوگ اگر اس پر عمل کرتے تو علی سے بھٹکتے نہیں، علی کے پاس ہی رہتے. یہ بھی انہی واقعات میں سے ایک واقعہ. 4 کیریکٹر ہیں رسول خدا اور امیر المومنین کے علاوہ. انس بن مالک کی روایت کے اندر شروع کے 3 خلیفہ اور انس بن مالک، یہ 4 کیریکٹر. جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت کے اندر 2 خلیفہ عبد الرحمن بن عوف اور سلمان فارسی. سلمان فارسی والی روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ روایت کے جملے ہیں کہ سلمان فارسی رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے کہا سلمان جا کر علی کو بلا کے لاؤ. مولا کائنات کو بلایا. مولا کائنات سے کافی دیر تک رسول اللہ نے باتیں کی. باتیں کرنے کے بعد کہا سلمان جاؤ تینوں کو بلا کے لاؤ، یعنی اول، ثانی اور عبد الرحمن ابن عوف. کہا ان کو بلا کے لاؤ. انہیں بلایا اور بلا کر پھر جناب سلمان فارسی سے کہا اے سلمان، جناب ام سلمہ کے گھر پہ جاؤ اور ان سے ایک چادر لے کر آؤ. جناب سلمان فارسی گئے جناب ام سلمہ کے گھر پہ، چادر لے کر آئے. رسول اللہ نے باقی 3 لوگوں کو کہا کہ چادر کے تینوں کونوں پر بیٹھ جاؤ. یعنی ایک کو کہا کہ پہلے کونے پر بیٹھو، دوسرے کو کہا دوسرے کونے پر، تیسرے پر بٹھایا. سلمان فارسی کو کہا سلمان تم ادھر آؤ. سلمان فارسی کو بلا کر رسول اللہ نے کچھ باتیں کی. سلمان فارسی نے باتیں سن لی، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کیا باتیں ہوئیں. کہا سلمان چوتھے کونے پر تم بیٹھ جاؤ. یعنی اب چادر کے چاروں کونوں پر 4 لوگوں کو بٹھا دیا گیا. اور پھر مولا کائنات کو کہا اے علی تم چادر کے درمیان میں جا کر بیٹھو. مولا کائنات چادر کے درمیان میں بیٹھے اور کہا علی اب جا کر جو تمہیں کہا ہے وہ پورا کر کے دکھاؤ. روایت کے جملے ہیں، سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے مولا کے لبوں پر دیکھا، مولا نے کچھ کلام کیا اچانک سے کہ چادر ہوا میں بلند ہونا شروع ہوئی. اتنی بلند ہوئی کہ آسمانوں پر پہنچ گئی، اور گویا ہم آسمان پہ پرواز کرتے رہے. کچھ دیر گزری، ظہر کے بعد کا وقت تھا، کچھ دیر گزری، ہم ایک پہاڑ کے منہ پر جا کر پہنچ گئے. وہاں پر چادر نیچے آئی، ہم نے دیکھا کہ ایک غار ہے. مولا نے پھر کچھ ذکر کیا، غار کا منہ کھل گیا. اور جب غار کا منہ کھلا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو غار کے اندر سو رہے ہیں. کہتے جب میں نے دیکھا کہ غار میں لوگ سو رہے ہیں، مجھے رسول اللہ کے وہ جملے یاد آئے جو رسول اللہ نے مجھ سے کہے تھے. رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اے سلمان جب وہاں پہنچ جاؤ نا تو ان میں سے ایک ایک کر کے سب سے کہنا کہ جاؤ سلام کرو غار کے لوگوں کو. سب سے پہلے اول آگے بڑھے، انہوں نے ان سوئے ہوئے لوگوں کو کہا السلام علیکم. کوئی جواب نہیں آیا، کوئی نہیں ہلا. سلمان نے کہا بھائی دوسرے سے کہا اب تمہاری باری ہے، تم جاؤ. انہوں نے سلام کیا السلام علیکم، جواب نہیں آیا، وہ بھی واپس آ گئے. جو عبد الرحمن ابن عوف تھے کہا تم بھی جاؤ. انہوں نے جا کر سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا. سلمان خود گئے، جا کر سلام کیا، جواب نہیں آیا. اب یہ سب کے سب غار کے اندر جا رہے ہیں، سوئے ہوئے لوگ ہیں کہ اتنے میں مولا کائنات آگے بڑھے. مولا کائنات نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا السلام علیکم. وہ سارے سوئے ہوئے لوگ بیدار ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین. اچھا جیسے ہی وہ لوگ اٹھے نا یہ سارے کے سارے غار سے باہر بھاگ گئے. اب تاریخ عجیب ہے،
یعنی کچھ لوگ ایسے تھے غار میں جا کے ہمیشہ ڈرتے تھے، چاہے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں تب بھی ڈر رہے تھے، مولا علی کے ساتھ تھے تب بھی ڈر رہے تھے۔ سلمان نے واپس جا کے بلایا، بھائی آ جاؤ، واپس آ جاؤ، دیکھو ہو کیا رہے، واپس بلا کے لائے۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا علی یہ ہیں کون، کس کے پاس لے کر آ گئے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ اصحاب کہف ہیں کہ جو پروردگار عالم کے حکم سے سوئے ہوئے تھے۔ علی نے سلام کیا تو جاگ گئے، اور جاگنے کے بعد جب انہوں نے مولا کائنات کو جواب دیا تو کس انداز میں جواب دیا؟ وعلیک السلام یا امیر المؤمنین، جا کر رسول اللہ کو بتا دیجئے گا کہ ہم خدا سے کیے ہوئے اس وعدے پر قائم ہیں۔ جملے سنیے گا کہ ہم خدا سے کیے ہوئے اس وعدے پر قائم ہیں کہ جو رسول کی بعثت سے کئی سو سال پہلے ہم سے لے لیا گیا تھا کہ ہم رسول کی رسالت پر ایمان لائیں گے اور آپ کی ولایت پر ایمان لائیں گے۔ تو رسول اللہ کو جا کر خبر دے دیجئے گا کہ ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، رسول کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، آپ کی ولایت کو بھی مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور جب یہ جملے سنیں کہ اب یہ علی کی ولایت کو مان رہے ہیں، ایک مرتبہ کہنے کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ نے کیوں بھیجا ہے، اور رسول اللہ نے واقعی اسی لیے بھیجا تھا، یعنی کچھ کو دکھانے کے لیے بھیجا تھا کہ دیکھو علی کا مقام کیا ہے، اور کچھ کو گواہ بنایا تھا سلمان جیسوں کو کہ اگر یہ بھول جائیں تو بار بار یاد دلاتے رہنا، اگر یہ بھول جائیں بار بار یاد دلاتے رہنا۔ روایت کے جملے ہیں کہ ہر کوئی آگے بڑھا، کہا یا علی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی وہی گواہی دیں گے جو یہ گواہی دے رہے ہیں۔ گواہی مکمل ہوئی، واپس آئے رسول اللہ کے پاس۔ رسول اللہ نے پہلے کو بلا کر پوچھا کہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ کیا ہوا، تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ کہا اچھا کیا ہوا؟ کہا ہم بھی وہی گواہی دے رہے ہیں جو انہوں نے دی تھی۔ رسول اللہ نے کہا اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کل کو بھول مت جانا، کل کو انکار مت کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت کا شکار ہو جاؤ۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نے جو گواہی دی ہے علی خود بھی شاہد ہیں، اصحاب کہف والے بھی شاہد ہیں۔ رسول اللہ نے زبان پر جملے آئے کہ بس اگر تم اسی حالت میں اسی عقیدے کے ساتھ قیامت کے دن ملو گے تو مجھے خوش پاؤ گے، راضی حالت میں مجھ سے ملاقات کرو گے۔ جب یہ جملے سنے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 2 آیتیں اس موقع پر نازل کی۔ پروردگار عالم نے 2 آیتیں اس موقع پر نازل کی، ایک سورہ مبارکہ توبہ کی آیت تھی اور دوسری سورہ مبارکہ غافر کی آیت تھی۔ ان آیتوں کا مفہوم کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ پہلی آیت کا مفہوم ہے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 78۔ آیت ہے کہ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم ان اللہ علام الغیوب، کہ یہ نہیں جانتے کہ پروردگار عالم یہ جو چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں، یہ جو سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہیں، پروردگار انہیں جانتا ہے۔ ان اللہ علام الغیوب، یعنی یہ ابھی تو رسول اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہی گواہی دی جو انہوں نے دی۔ یہ آیت نازل ہوئی، سلمان کہتے ہیں ان کے چہروں کے رنگ بگڑ گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اشارے کرنے لگے۔ کہ جیسی اشارے کر رہے تھے دوسری آیت نازل ہوئی۔ دوسری آیت کیا تھی؟ کہ یعلم خائنۃ الاعین، سورہ مبارکہ غافر آیت نمبر 19۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق، کہ پروردگار عالم یہ جو آنکھوں کے اشارے ہیں نا، پروردگار اسے بھی جانتا ہے۔ یہ جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے نا، پروردگار اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی تم آنکھوں سے کیا اشارے کر رہے ہو، دلوں میں تمہارے کیا چھپا ہوا ہے، خدا ان ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور پروردگار عالم حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا۔ یہ حدیث بساط، یہ 2 کیریکٹر دونوں روایتوں کے اندر تھے۔ تیسرا کیریکٹر انس بن مالک کی روایت میں تھا۔ اس روایت کے اندر ایک جملہ اضافی ملتا ہے کہ انس بن مالک مولا کائنات کے پاس آئے اور کہا یا علی یہ بتائیے ہم سب نے سلام کیا، جواب نہیں دیا انہوں نے۔
آپ کے سلام کا جواب کیسے دے دیا؟ مولا کائنات فرمانے لگے کہ انہیں حکم تھا کہ یا نبی خدا کو جواب دینا ہے یا نبی کے خلیفہ کو جواب دینا ہے. یعنی کتنی صراحت کے ساتھ باتوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے خلیفہ ہے نبی کا کہ جو جا رہا ہے، سمجھو اس کے مقام کو، سمجھو اس کی منزلت کو، سمجھو اس کی ویلیو کو. اور پھر اس کے بعد روایت کے جملے ہیں تاریخ کے اندر. اب یہ انس بن مالک کا نام بھی آ گیا تو ایک جملہ اور سن لیجئے چونکہ اس روایت کے ساتھ مربوط ہے کہ مولا کائنات نے مختلف مقامات پر اس روایت کی گواہی لوگوں سے مانگی کہ تم تو تھے نا اس دن، جنہوں نے ظلم کیا وہ کیا گواہی دیتے، وہ کیا سامنے آتے. سلمان نے گواہی دی، ہر موقع پہ گواہی دی، ہر موقع پر مولا کے لیے کھڑے ہوئے. انس بن مالک سے جب مولا نے کہا کہ تو تھا اس دن، تو نے نہیں دیکھا تھا کہ اصحاب کہف کے لوگوں نے گواہی دی تھی، میری ولایت کا اعلان کیا تھا. انس بن مالک ٹال مٹول سے کام لینے لگے. اور علی ابن ابی طالب نے اس وقت ایک جملہ کہا جو تاریخ نے محفوظ کیا اور لوگوں نے دیکھا کہ مولا نے کہا کہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے تیرا حافظہ کمزور ہوا ہے تو پروردگار عالم تجھے معاف کر دے. اگر بڑھاپے کی وجہ سے تو بھول گیا، نہیں بتا پا رہا، تو خدا تجھے معاف کرے. لیکن اگر بڑھاپے کی وجہ سے نہیں بھولا ہے اور جان بوجھ کے چھپا رہے تو بس پروردگار عالم تجھے نابینا کرے اور تیرے چہرے پر ایک ایسا زخم دے، تجھے ایسی بیماری ڈالے کہ مرتے دم تک تجھے یاد رہے کہ تو نے علی کے حق میں گستاخی کی ہے. روایت کے جملے ہیں کہ مولا کی دعا مکمل ہوئی، نابینا بھی ہوا اور چہرے پر ایک ایسا زخم کا نشان تھا کہ جسے چھپانے کے لیے اپنے امامے کو نیچے کر کے پہنتا تھا. لوگ جب پوچھتے تھے تو کہتا تھا کہ یہ علی کی بد دعا کا اثر ہے. یعنی اگر علی کی شان میں گستاخی کرو گے تمہارے چہروں سے وہ بھیانک کیفیت ظاہر ہونے لگے گی. یہ نحوست آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہر ناصبی کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، ہر دشمن علی کے چہرے سے یہ نحوست ظاہر ہوتی ہے. اور دوسری طرف علی کے چاہنے والوں کے چہرے سے ایک مٹھاس، ایک محبت کا احساس ہے کہ جو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. پروردگار عالم نے ایک الگ قسم کا مقام رکھا. سلمان فارسی ان لوگوں میں سے ہیں، کل اسے آگے بڑھاؤں گا، مزید ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ سلمان فارسی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں رسول اللہ نے بہت سارے مقامات پر خاص انداز میں ساتھ رکھا، کیونکہ یہ وہ فضائل تھے کہ جو سلمان لوگوں تک پہنچاتے تھے. لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تھے، علی کی فضیلتیں پڑھتے تھے، علی کے مقام کو بتاتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ علی کا مقام کیا ہے. اور یہ دشمنی علی ابن ابی طالب تھی کہ جو کربلا میں ہمیں نظر آئی. عزیزان گرامی، ذرا سوچو کہ یہ دشمنی کی کیفیت کیسی کیفیت تھی. آج کربلا کے اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے نا، کہ جس کی شہادت کربلا کے شہیدوں میں سے سب سے مشکل ترین شہادت ہے. خدا کسی باپ کو جوان بیٹے کا غم نہ دے. عزیز و روایتوں کا عجیب جملہ ہے. ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ مولا، انسان کے لیے زندگی میں سب سے شیرین، میٹھا ترین لمحہ کون سا ہے؟ امام نے کہا کہ میٹھا ترین لمحہ وہ ہے کہ خدا اولاد دے اور وہ اولاد جوانی کی منزل پر پہنچ جائے. الولد الشاب. انسان کے لیے میٹھا ترین مرحلہ یہ ہے کہ بیٹا ہو اور جوان ہو جائے باپ کے سامنے. کمالا کڑوا اور سخت ترین مرحلہ کون سا ہے؟ سخت ترین مرحلہ یہ ہے کہ وہ جوان بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے. مشکل ترین مرحلہ. عزیز و جوان بیٹے کو قربان کرنا اپنی آنکھوں کے سامنے، ایک جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھنا آسان کام نہیں ہے. خدا نے انسانوں بلکہ حیوانوں کی فطرت میں بھی ایک چیز رکھی ہے کہ اگر کسی کی اولاد اس کے سامنے مر جائے جگر پھٹ جایا کرتا ہے. معالی سبتین میں ملحقات میں ایک روایت تذکرہ کی گئی ہے کہ رسول اللہ کے پاس دو شخص آئے، ایک اونٹ کو لے کر آئے تھے اور دونوں کا دعویٰ تھا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے.
رسول اللہ نے کہا کہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس دلیل ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا یا رسول اللہ اسے ذبح کر کے دیکھیے، اسے نہر کر کے دیکھیے، اس کے جگر میں 2 سوراخ ہوں گے۔ رسول اللہ نے کہا اگر سوراخ نہ ہوئے تو کہا یا رسول اللہ اس کی پوری قیمت میں دینے کو تیار ہوں۔ اس جانور کو ذبح کیا گیا، اونٹ کو ذبح کیا گیا، اس کے دل میں، اس کے جگر میں واقعی 2 سوراخ تھے۔ رسول اللہ نے سوال کیا کہ تجھے کیسے پتا کہ اس کے جگر میں 2 سوراخ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے روایتوں کے اندر پڑھا ہے کہ اگر کسی جانور کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے نا، مولا میں نے روایتوں میں پڑھا ہے اگر کسی جانور کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے جگر پھٹ جایا کرتا ہے۔ مولا اس جانور کے سامنے میں نے اس کے 2 بچوں کو ذبح کیا تھا، مجھے پتا تھا کہ اس کا دل پھٹا ہوا ہوگا، اس کے جگر میں سوراخ ہوگا۔ عزیزوں میں بس ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا حسین کی آنکھوں کے سامنے کڑیل جمع علی اکبر بھی گیا ہے، حسین کی آنکھوں کے سامنے 6 ماہ کا علی اصغر بھی جدا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین کے جگر میں کتنے سوراخ ہوں گے۔ روایتیں بیان کرتی ہے اے عالم ربانی نے خواب میں دیکھا کہ میرا مولا ہے، خون میں تر ہے، تیروں پر معلق ہے۔ کہتا ہے دوسرے دن پھر میں نے خواب دیکھا مولا کے کچھ زخم بھر گئے تھے۔ کہتا ہے میں نے مولا سے سوال کیا مولا زخم کیسے بھر گئے؟ کہا تم میرے عزادار ہو نا، گریہ کرتے ہو ہم پر آ کر، جب تم گریہ کرتے ہو ہمارا مرہم تیار ہوتا ہے، ہمارے زخموں پر وہ مرہم میری ماں زہرا آ کر لگاتی ہے، ہمارے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، ہمارے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن 2 زخم ایسے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ مولا وہ 2 زخم کون سے ہیں؟ کہا وہ زخم ایسے جو نظر بھی نہیں آتے، بھرتے بھی نہیں ہیں۔ کہا کون سے زخم؟ کہا ایک علی اکبر کے جو سینے میں برچی کا پھل تھا، علی اکبر کے سینے میں جو برچی کا پھل تھا نا، یہ زخم نہیں بھرتا۔ اور دوسرا ابو الفضل عباس جو بازو کٹا کر زمین پر گرا تھا، یہ دونوں زخم حسین کے کبھی نہیں بھر سکتے۔ عزیزو علی اکبر پر گریہ کرنا آئے ہو نا، ایسے گریہ کرو جیسے ماں کسی جوان کی میت پر گریہ کیا کرتی ہے۔ گریہ کا حق ادا کرنا ہے علی اکبر پر، ویسے ہی گریہ کرو جیسے ماں کسی جوان کے لاشے پر گریہ کرتی ہے۔ جانتے ہو جوان بیٹے کو رخصت کرنا بڑا مشکل ترین کام ہے۔ میرے مولا حسین نے حر سے بھی یہی کہا تھا نا کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو نہیں اٹھاتا، آسان مرحلہ نہیں ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کربلا میں ایک سید تھا، آپ کے سامنے روایت میں نے پیش کی ہے، کربلا میں ایک سید تھا، علی اکبر سے بہت محبت کرتا تھا، علی اکبر کے مصائب سنتا تھا، گریہ کرتا تھا۔ روایت کے جملے ہیں کہ مولا حسین کی قبر مطہر پر گیا، جا کر ذریع مطہر کے سامنے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولا علی اکبر کی مصیبت کا احساس کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے علی اکبر کی تکلیف کو کیسے برداشت کیا ہوگا۔ مولا ایک بیٹا دے دیجئے، جب 18 سال کا ہو تو واپس لے لیجئے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے منظر دیکھا کہ سال بھر کے بعد خدا نے اس کے گھر میں بیٹا دیا۔ کہتا ہے مجھے یقین ہو چلا کہ حسین نے عطا کر دیا ہے، حسین نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ کہتا ہے جب بچہ 17 سال کا ہوا، راوی کہتا ہے کہ میں نے کربلا سے باہر جانا چھوڑ دیا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس سید کی کیفیت کیا ہوگی۔ کہتا ہے جب بچہ 18 سال کا ہوا، ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ سید لاشے کو لے کر حسین کی قبر پر آیا، لاشے کو حسین کی قبر کے سامنے رکھا اور سامنے رکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہوئی ہوش آیا، مولا کو مخاطب ہو کر کہنے لگا مولا کہنا آسان ہے مولا، سننا آسان ہے مولا، لیکن جوان کے لاشے کو اٹھانا مولا ممکن نہیں۔ مولا مجھے نہیں پتا کہ آپ نے علی اکبر کے لاشے کو کیسے اٹھایا ہوگا، مولا اس جوان کا لاشا مجھ سے نہیں اٹھتا، مولا اس جوان کے لاشے کو میں نہیں اٹھا سکتا، مجھے نہیں معلوم آپ نے علی اکبر کا لاشا۔ کون علی اکبر ہے؟ کون؟ وہ علی اکبر کہ جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں شبیہ رسول اللہ،
میرا مولا کہتا ہے کہ جب مجھے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنی ہوتی تھی نا، علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا۔ وہ علی اکبر کہ روایتوں نے جملہ لکھا کہ جب شام سے قافلہ گزرا نا، علی اکبر کا سر جب لوگوں نے دیکھا، ایک عورت نے آگے بڑھ کر کہا کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو، کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ ام لیلہ نے اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ جواب ملا کہ اتنا خوبصورت جوان ہے، اتنا خوبصورت جوان ہے، اسے جب ہم نے دیکھا ہم سے برداشت نہ ہوا، اس کی ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ عزیزو، علی اکبر کی رخصت مشکل ترین رخصت میں سے ہے۔ خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان کا غم نہ دکھائے۔ یہ حسین کا دل تھا، حسین کا جگر تھا کہ حسین نے علی اکبر کو قربان کیا۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب صبح عاشور آئی نا، علی اکبر میرے مولا کی خدمت میں آئے، بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، بابا مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ حسین اپنے بیٹے کو قربان کرے تو کیسے کرے؟ ایک مرتبہ کہا کہ جا کر اپنی ماں سے اجازت لے کر آ جاؤ۔ علی اکبر ام لیلہ کے پاس گئے، ام لیلہ سے کہا کہ اجازت دے دیجئے۔ ام لیلہ رات کو ویسے ہی تیار کر رہی تھی، علی اکبر دیکھو تمہیں جا کر بابا پر جان قربان کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم پر اعتراض کریں کہ ہمارا دشمنوں سے شاید رشتہ ہے، اس لیے علی اکبر دیر سے جا رہا ہے، علی اکبر سب سے پہلے قربانی تمہیں دینی ہے۔ ام لیلہ سے رخصت لے کر آئے، حسین نے کہا علی اکبر اس سے اجازت لے لے جس نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ علی اکبر کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے زینب سے اجازت لینا۔ پھوپھی اماں کی خدمت میں پہنچے، عجیب انداز میں علی اکبر نے اجازت لی۔ عزیزو، روایت کا جملہ ہے کہ شہزادی کی خدمت میں پہنچے، شہزادی کی گود میں اپنا سر رکھا، زینب نے پیار سے علی اکبر کی زلفوں میں ہاتھ پھرانا شروع کیا، علی اکبر کو پیار کرنا شروع کیا۔ باتیں کرتے کرتے علی اکبر نے زینب سے عجیب سوال کیا، پھوپھی اماں اتنا بتائیے، پھوپھی اماں ایک سوال کروں، مجھے بتائیے۔ کہا بیٹا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں اتنا بتائیے، آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ الزہرا کا مقام زیادہ؟ پھوپھی اماں آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا ماں فاطمہ الزہرا کا مقام؟ زینب نے جب اپنی ماں کا نام سنا، ایک مرتبہ اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی، علی اکبر کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہاں وہ ملکہ، کہاں وہ جنت کی شہزادی، اور کہاں میں ایک کنیز؟ یقیناً شہزادی کا مقام بلند ہے۔ علی اکبر نے اب جو دوسرا جملہ کہا نا، اگر کوئی کسی اور طریقے سے اجازت مانگتا شاید اجازت نہ ملتی۔ پھوپھی کی خدمت میں کہا پھوپھی اماں پس زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیجیے۔ پھوپھی اماں زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیجیے۔ زینب نے جب جو جملہ سنا، کہا علی اکبر جاؤ تمہیں اجازت دی، جاؤ حسین پر تمہیں قربان کیا۔ حسین کی خدمت میں پہنچے، حسین اب جوان کو رخصت کرنا چاہ رہے ہیں، علی اکبر کو تیار کیا ہے، بڑے بہترین انداز میں علی اکبر کو تیار کیا۔ علی اکبر کو تیار کرنے کے بعد جب حسین رخصت کرنا چاہتے ہیں، روایتوں کے جملے سب سے مشکل ترین رخصت تھی، سب سے مشکل ترین رخصت تھی۔ علی اکبر ابھی زینب کے خیمے سے نکلے ہیں کہ اچانک احساس ہوتا ہے کسی نے ابا کے دامن کو پکڑ لیا ہے، کسی نے ابا کے دامن کو پکڑا ہے۔ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیمار امام ہے، بستر پر دراز ہے، ابا کے دامن کو پکڑ لیا۔ بھیا علی اکبر کیا ہم سے مل کر نہ جاؤ گے؟ کیا سید سجاد سے مل کر نہ جاؤ گے؟ روایتوں کے جملے ہیں، ابھی سید سجاد سے رخصت ہوتے ہیں، ذرا سا آگے بڑھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیروں کو کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ جھک کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ننھی شہزادی سکینہ ہے، بھائی کے قدموں پہ لپٹی ہوئی ہے۔ بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بھیا بابا کو جب تکلیف ہوتی تھی تمہارے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے، اب میرے بابا کس کو دیکھ کر خوش ہوں گے؟ علی اکبر تم جا رہے ہو، میرے بابا کس کو دیکھ کر خوش ہوں گے؟ روایتوں کے جملے ہیں، علی اکبر جب رخصت ہوئے نا، حسین ایک مرتبہ بے ہوش ہو کر گر گئے، ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں کی سفیدی، روایتوں کے جملے ہیں
عزیزو حسین نے علی اکبر کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد اب علی اکبر جیسے ہی سواری پہ سوار ہوئے نا, سواری کو ایڑ لگائی ہے, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. 2 قدم آگے بڑھے ہیں کہ اچانک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سواری کے پیچھے پیچھے آ رہا. ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی سواری کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا, بوڑھا باپ ہے جو سواری کے پیچھے آ رہا. واپس پلٹے, بابا ابھی تو آپ سے اجازت لی, بابا ابھی تو آپ سے رخصت لے کے چلا ہوں. حسین نے عجیب جملہ کہا, اے علی اکبر کاش تیرا تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا. اے علی اکبر کاش تیرا تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا. حسین تجھ سے پوچھتا کہ جوان کو رخصت کرنا کتنا مشکل ترین کام ہے. علی اکبر کو رخصت کیا. علی اکبر گئے, جنگ کی. جنگ کرتے کرتے جب تھک گئے ایک مرتبہ واپس آئے. واپس آ کر بابا سے کہنے لگے, بابا کیا کوئی سبیل آب ہو سکتی ہے, بابا کیا پانی مل سکتا ہے. حسین نے کہا, علی اکبر خیموں میں پانی تو موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ قریب بلایا, کہا علی اکبر اپنی زبان کو بابا کی زبان پر رکھ دو. علی اکبر اپنی زبان کو بابا کی زبان پر رکھ دو. جیسے علی اکبر نے اپنی زبان کو بابا کی زبان پر رکھا, کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوگی ہے, آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوگی ہے بابا. عزیز و روایت کے جملے ہیں کہ حسین نے علی اکبر کو سوال کیا, مدینے میں بہن کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہا بابا دیکھنا چاہتا ہوں صغرا کے سال میں. حسین نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے کو کہا, دیکھو میرے ہاتھ کی طرف دیکھو, کچھ نظر آ رہا ہے. علی اکبر نے دیکھا, کہا بابا مدینے میں گھر نظر آ رہا ہے لیکن صغرا نظر نہ آئے بابا. کہا علی اکبر اب دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے. کہا روضہ رسول نظر آ رہا ہے لیکن صغرا نظر نہیں آ رہی بابا. پھر کچھ دیر گزری, علی اکبر نے کہا بابا صغرا نظر آ گئی بابا, لیکن صغرا کس حالت میں نظر آئی ہے؟ کہا بابا جس مقام سے میری سواری گزری ہے نا, اس مقام سے خاک کو اٹھاتی ہے, اپنی آنکھوں پر ڈالتی ہے, اپنے سر پر ڈالتی. علی اکبر کو صغرا یاد کر. اب علی اکبر جو رخصت ہوئے, عزیزوں روایتوں نے جملہ لکھا, ام لیلہ انتظار کر رہی ہے کب میرے علی اکبر کا جنازہ آئے گا, کب میرا علی اکبر واپس آئے گا. کچھ دیر گزری, ایک مرتبہ علی اکبر نے جنگ کی. جنگ کرنے کے بعد علی اکبر کی صدا بلند ہوئی, السلام علیک یا ابتا. عزیزو جیسے ہی علی اکبر کی صدا آئی نا, السلام علیک یا ابتا, حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ایک مرتبہ صدا بلند کرنے لگے, اے علی اکبر, اے علی اکبر, بابا کو مسلسل پکارتے رہو, بابا کو مسلسل صدا دیتے رہو, تمہاری صدا کے سہارے تمہارے سرہانے تک پہنچے گا. حسین مجھے نہیں معلوم گھٹنیوں کے بل چل کر گیا. عزیزو جسے نظر نہ آ رہا ہو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ گھٹنیوں کے بل چل کر علی اکبر کے سرانے پہنچا. بوڑھا باپ ہے, جوان کا لاشا اٹھانا چاہتا ہے. عزیزو جانتے ہو جب ابراہیم نے بھی اسماعیل کو قربان کیا تھا نا, اسماعیل نے کہا تھا بابا میری اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے گا تاکہ جو میرا تڑپتا ہوا چہرہ ہے نا وہ نہ دیکھ پائے. بابا میری میت کی خبر میری ماں کو مت پہنچائیے گا بابا. اور بابا میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے گا تاکہ مجھے تڑپتا ہوا نہ دیکھ پائے بابا. عزیزو یہ حسین کا جگر ہے. علی اکبر کے سرہانے پہنچا, علی اکبر کے جنازے کو اٹھانا چاہتا ہے, لیکن بوڑھا باپ ہے نا, بیٹے سے کہنے لگا, بیٹا تیرا باپ بوڑھا ہے, اپنے دونوں بازوؤں کو حسین کی گردن میں ڈال دے تاکہ تیرا باپ تیرے جنازے کو اٹھا کے لے جائے. روایت کے جملے ہیں, علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا, دوسرا ہاتھ سینے کے اوپر رکھا. حسین نے جملہ کہا, علی اکبر کیوں باپ کا امتحان لیتا ہے, دونوں ہاتھ گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے جنازے کو اٹھا لے. علی اکبر نے باپ کی طرف دیکھا, کہا بابا اس بڑھاپے میں تکلیف نہیں دینا چاہتا. اب جب حسین نے یہ جملہ سنا, کہا تیرا بابا بڑا صابر ہے, تیرا بابا بڑا شاکر ہے, حسین ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے. کہا بتا علی اکبر کیا بات ہے. علی اکبر نے اپنے سینے سے ہاتھ کو ہٹایا,
حسین نے وہ منظر دیکھا جو خدا کسی باپ کو نہ دکھلائے. کیا دیکھا؟ سینے میں برشی کا پھل ہے جو ٹوٹ چکا ہے. اب وہ باپ کے جو اپنے جوان بیٹے کے سینے میں برشی کے پھل کو دیکھ رہا ہے، مدینے کا رخ کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دیکھ لیجئے حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے. نجف کی طرف رخ کرتا ہے، بابا آپ بھی آئیے، جناب ابراہیم کو بھی لے کر آئیے اور دیکھیے حسین کی آنکھ پر پٹی نہیں بندھی. سینہ علی اکبر پر ہاتھ رکھا. روایتوں کا جملہ ہے حسین نے برشی کے پھل کو نکالنا چاہا، علی اکبر کا جسم ہلا، زمین کربلا پر زلزلہ آیا، خیمے کا پردہ ہلا. ام لیلہ نے شکر کا سجدہ ادا کیا، اے خدا میری قربانی قبول ہو گئی. عزیزو حسین نے اکبر کے لاشے کو جانتے ہی کیسے اٹھایا؟ علماء بیان فرماتے ہیں لاشا اٹھانا تو چاہتے ہیں لیکن جوان کے لاشے کو مکمل طور پر اٹھا نہ پائے. اس انداز میں لے کر آئے. علی اکبر کے قدم زمین کربلا پر خط بنا رہے تھے. جوان کے لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں. خیمے سے صدا آئی. بہن زینب نے کہا بھیا یہ زینب تمہاری مدد کو آ جائے، علی اکبر کا لاشا اٹھانے آ جائے. حسین نے کہا بہن زینب تیرے پردے پر علی اکبر کو قربان کیا. عزیزوں روایت کا جملہ ہے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، لاشے کو اٹھا کر خیمے میں لا کر رکھا. اب حسین سے ضبط نہ ہوا، لاشے پر ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا واہ غربتا واہ اکبرا، اے علی اکبر تیرے جانے کے بعد حسین غریب ہو گیا. تیرے جانے کے سینہ اکبر کر کو چھپا کر آئے اکبر کی ماں رہی ہے. سینہ اکبر کر کو چھپا کر آئے اکبر کی ماں رہی ہے. مر نہ جائے وہ لاشے پہ آ کر آئے اکبر کی ماں رہی ہے. سینہ اکبر کر کو چھپا کر آئے اکبر کی ماں رہی ہے. بیویوں بڑھ کے حلقہ بنا لو، ماں جوالال کی ہے سنبھالو، گش نہ کر جائے صدمہ اٹھا کر آئے اکبر کی ماں رہی ہے. سینہ اکبر کر کو چھپا کر آئے اکبر کی ماں رہی ہے. ٹوٹی برچی کا پھل دفن کر دو، اپنی آہوں پہ بھی ضبط رکھو، لاکھوں ارمان دل میں وفا کر آئے اکبر کی ماں رہی ہے. سینہ اکبر کر کو چھپا کر
अकबर की माँ रही है, सीना अकबर का रखो छुपा के, आए अकबर की माँ रही है। मान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के रास आई न तुझे को ये जवानी, कैसा था मुकद्दर है अली अकबर, है अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, वो सुवाला है मेरा खूह में नहाया, ये क्या हुआ दिलबर, है अली अकबर, है अली अकबर। तुम हिचे किया लेके जो तोड़ रहे हो, मुमा से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर, है अली अकबर, है अली अकबर। आए जो हमें लूटने खैमे में सितमगर, वादे की सदा अली अकबर, अली अकबर। छिड़ जाएगी चादर, है अली अकबर, है अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुनेरा जो खबर तेरी सुनेगी, अब क्या करूँ जी कर, है अली अकबर, है अली अकबर। या हुसैन 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 अकबर
शहर अवाला अकबर अकबर मेरा 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 शहर अवाला अकबर जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर अवाला अकबर अकबर मेरा शहर अवाला अकबर जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर अवाला अकबर 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 लाशे अकबर शाह जब पहुँचे दिल को हाथों में थाम कर बोले मेरी फुरकत अली अकबर आग दिल में मेरे लगा दी है आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर अवाला अकबर 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 तू है कड़ियल जवान है बेटा बाप तेरा ज़ईफ़ है कितना नूर आँखों का हो गया रुख़सार तुझको आता नहीं नजर खैमा लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर अवाला अकबर 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 जिसने 18 साल पाला था कैसे देखेगी वो तेरा लाशा तेरी शादी का था जिसे अरमां कैसे झेलेगी वो तेरा सदमा तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर अवाला अकबर 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 मेरा शहर अवाला 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 अकबर
پڑھ کے اکبر کو پیارا ہے شاہ کو
अपने ज़हरा कहाँ तरफ़ा है। इन्ना लिल्लाह पढ़ के